شہادت علی الناس کوئی ہماری ذمہ داری ہے؟ ہم مسئول ہوں گے اللہ کے ہاں؟ احساس ہی نہیں۔ اپنی روٹی، اپنی دال، اپنا مکان، اپنی کوٹھی، اپنا محل، اپنی کار، اس کا نئے سے نیا جو ہے ماڈل، ساری ہماری سوچ تو ان چیزوں کے گرد ہے۔ کس کو یاد ہے کہ بحیثیت امت ہمارا فرض کیا تھا؟ اس حال میں کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہوش میں آئیں۔ تو جاگو اور جگاؤ جسے ہوش آ گئی، ارے ہماری ذمہ داری تھی، ہم بھولے بیٹھے، اسی لیے ہم برباد ہو رہے، تباہ ہو رہے۔ تو دوسروں کو بھی جگائیں، دوسروں کو بھی یاد دلائیں، اور مل جل کر ایک امت بن جائیں۔ ہم مقصد لوگ، یہ امت جو ہے اس کا جو کوئی ایک مقصد ہے ہی نہیں سرے سے۔ زندگی برائے زندگی ہے، اب زندگی کسی مقصد کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ بالکل جس طرح حیوان جیتے ہیں زندگی تو وہ بھی گزارتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ لیکن جو جاگ جائیں، جنہیں احساس ہو جائے، جو محسوس کر لے کہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے، اور اسی کو پورا نہ کرنے کے باعث ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ کی صورت جو کبھی یہود کی تھی وہ آج ہماری ہو چکی ہے۔ اب یہ جو امت وجود میں آئے اس کے تین کام کرنے کے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ پہلا کام وہ دعوت الی الخیر، اور خیر کیا ہے؟ دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، خیر مطلق صرف قرآن ہے، دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر قیمتی خیر، تو قرآن کی طرف بلاؤ۔ میں ابھی آپ کو وہ حدیث سنا چکا ہوں، جو اس قرآن کی بنیاد پر کوئی بات کہے اس نے سچ کہا، جو اس قرآن کے پر عمل کرے اس کا اجر محفوظ ہے، جو اس قرآن کی روح سے کوئی فیصلہ کرے اس نے عدل نے کیا، اور جو اس قرآن کی طرف بلائے کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو اس کی ہدایت تو ہو گئی۔ آپ پوری سیرت پڑھ جائیے، جہاں حضور جاتے تھے قرآن سناتے تھے، آپ نے کوئی لمبے چوڑے خطبے اپنے کبھی دیے ہی نہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے۔ جنہوں نے ڈاکٹری پڑھی، انجینئرنگ پڑھی، اور کمپیوٹر سائنس پڑھی، اور کوئی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی، ان کے پاس کیا عذر ہے کہ وہ عربی نہیں پڑھ سکتے؟ دعوت کا ذریعہ قرآن، تزکیے کا ذریعہ قرآن، یہ ہے جہاد بالقرآن۔ دوسرا کام امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ تو جہاں جہاں جس جس درجے میں کسی کو بھی کوئی اختیار اور اقتدار ہو اس پر واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہیڈ آف دی فیملی پر واجب ہے کہ اپنی فیملی کے اندر وہ یہ فریضہ سر انجام دے، نیکی کا حکم دے، بدی سے روکے۔ قرآن مجید میں 9 مقامات پر یہ دونوں اس طرح ساتھ ساتھ آئے ہیں جیسے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جس میں اصل زور نہی عن المنکر پر ہے۔ اچھا، نیکی کی اگر آپ مشورہ کریں، واز کہیں تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں گے، کچھ نذرانہ پیش کریں گے، زیادہ سے زیادہ آپ نے کچھ کہہ دیا تو گردن جھکا لیں گے، اور آپ نے اگر کہیں نہیں یعنی منکر کا کام کیا تو آپ ماتھے پر بل پڑیں گے، شکن پڑیں گے، پھر آپ کو دوبارہ وہاں دعوت نہیں دی جائے گی۔ اور وائس کم ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کرتے ہیں کہ پھر کوئی بڑا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں منع کیا ان کے علماء نے، ان کے احبار نے، ان کے صوفیاء نے انہیں حرام خوری سے اور جھوٹ بولنے سے روکا کیوں نہیں، منع کیوں نہیں کیا؟ حدیث میں آتا ہے لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ۔ تمہیں لازماً نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے، ورنہ اللہ لازماً تمہارے دلوں پر مہر کر دے گا۔ تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ طاقت سے، ہاتھ سے اس کو روکے، بدلے۔ اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو
تو زبان تو استعمال کرے، گونگا شیطان تو نہ بن جائے، کہے تو صحیح اللہ کے بندے باز آ جاؤ، اے اللہ کے بندو اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، کہو تو صحیح۔ اور اگر زبانوں پہ بھی تالے پڑ گئے ہوں تو آخری درجے میں فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے شدید نفرت تو رکھے، راتوں کی نیندیں حرام تو ہوں، سوچے تو صحیح کیا ہو رہا ہے۔ دولت کی تقسیم کا نظام اسلامی نہیں ہے، سیاسی نظام اسلامی نہیں ہے، اس اعتبار سے ہمارے اندر شدید نفرت تو ہو۔ اگر یہ نفرت بھی نہیں ہے، اگر بے چینی بھی نہیں ہے، کوئی کڑھن بھی نہیں ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ کیا مانی؟ اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے۔ دوسری حدیث سنیے، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی بھی امت میں کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس کے کچھ نہ کچھ حواری، کچھ نہ کچھ اصحاب تو ہوتے تھے نا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ حواری اور صحابہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے احکام کی پیروی کرتے تھے۔ پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ بعد میں کچھ ایسے ناخلف اٹھے کہ وہ کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا۔ وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں، ان پر لگے ہوئے ہیں اور دعوے کرتے ہیں اللہ سے محبت، رسول کے عشق کے، جبکہ ان کے عمل میں نہ اللہ کی اطاعت ہے نہ رسول کا اتباع ہے۔ اب جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کیا کریں؟ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو مسلمان بھی ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنے ہاتھ سے، اپنی طاقت سے، وہ مومن ہوگا۔ وَمَنْ جَاهَدَهُ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو ان کے خلاف جہاد کرے گا اپنی زبان سے، وہ بھی مومن ہوگا۔ وہی تین درجے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو جہاد کرے گا بالقلب وہ بھی مومن ہوگا۔ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اولئک ھم فلاح پانے والے صرف یہ، اور وہ امت پوری طرح مطمئن ہے ہمارے لیے تو شفاعت ہو ہی جانی ہے۔ سیغفر لنا، ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ تلک امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں۔ امانی کہیں گے وشفل تھنکنگ، یہ ان کی وشفل تھنکنگ کے سوا کچھ نہیں۔ تو انکر المنکرات کیا ہے؟ غیر اللہ کی حکومت انکر المنکرات ہے، اس کے خلاف جد و جہد ہاتھ سے کرو، زبان سے کرو، دل سے کرو، کم سے کم یہ ہے، ورنہ ایمان کا کوئی شائبہ موجود نہیں۔ لیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان۔ اس لیول کے لیے پھر لازمی ضرورت ہے ایک جماعت، ڈسپلن جماعت۔ یہ بھی فرمایا علیکم بالجماعہ، لازم جماعت کی شکل میں رہو۔ مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، یہ ہمارے ذہن سے خارج، ہمارے تصور دین سے خارج۔